تنگ نظری، مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، خون ریزی، تصادم جیسی جتنی بھی اصطلاحوں سے آج دنیا واقف ہے، ان سب کا اطلاق 11ویں اور 12ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ پوری کی پوری عیسائی دنیا پوری کی پوری مسلم دنیا سے ٹکرا چکی تھی۔ کون جانتا تھا کہ بازنطینیوں کے اپنی مشرقی سرحد کو محفوظ کیے جانے والے قدم سے دنیا 200 سال تک تصادم کا شکار ہو جائے گی اور 1 کروڑ لوگوں کا خون بہایا جائے گا۔ خون ریزی کی ایسی مثال کہ انسانوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ادیان کا ٹکراؤ بھی تھا، انسانوں کا ٹکراؤ بھی تھا۔ قتل و غارت کی تصویر پیش کرنے والی ان جنگوں کو تاریخ صلیبی جنگوں کے نام سے جانتی ہے۔ ہسٹورینز انہیں جنونی جنگوں کے نام سے بھی لکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ صلیبی جنگوں کو لانچ کرنے کے لیے مذہبی جنون کو آخری حد تک استعمال کیا گیا تھا۔ 11ویں صدی کے شروع میں جب مسلمان 3 سلطنتوں میں تقسیم تھے، مصر کے اندر فاطمی سلطنت تھی، اسپین کے اندر اموی سلطنت تھی، اور اسی طرح سے شام اور عراق کے اندر عباسی خلافت تھی، تو مسلمان جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ اسی دوران ترک جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں، اور ترکوں کے اندر ایک عظیم واریر کا جنم ہوتا ہے جسے ہم الپ ارسلان کے نام سے جانتے ہیں۔ الپ ارسلان فوج اکٹھی کرتے ہیں اور پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں عیسائی علاقوں کی طرف۔ آج کا اناطولیہ، آج کا ترکی، جس کو آپ اناطولیہ کے نام سے جانتے ہیں، الپ ارسلان اس علاقے میں اپنی فتوحات کا آغاز کرتا ہے۔ بازنطینی امپائر جو کہ بالکل سامنے تھی اور ایک لمبے عرصے سے ایک مضبوط ریاست کے طور پہ چلتی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی 3 ریاستیں جو الگ الگ جگہوں پہ موجود تھیں، بازنطینی ان کو آپس میں لڑائے ہوئے تھے، اور وہ تینوں ریاستیں ذاتی مفادات کے لیے بازنطینیوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے آپس میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ سلطان الپ ارسلان کو دیکھتے ہوئے، سلطان الپ ارسلان کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے، بازنطینی ایمپرر رومانس 4 نے فوج اکٹھی کی اور شام کے ایک علاقے میں اس نے فوج کشی کر دی۔ وہاں پہ آ کے اس نے لوگوں کو لوٹا، شہر کو ڈسٹرائے کیا، اور یہ سارا ادم مچانے کے بعد وہ واپس بیزنٹائن چلا گیا۔ بیزنٹائن کا جو کیپٹل تھا وہ قسطنطنیہ تھا۔ اب یہ جو اس نے حملہ کیا تھا شام کے علاقے میں، اس نے بنیادی طور پہ سلطان الپ ارسلان کو ایک میسیج دیا تھا کہ اپنی پیش قدمی روک لو، ادروائز تمہارے ساتھ اور تمہاری افواج کے ساتھ، تمہارے لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ لیکن سلطان الپ ارسلان ایک عظیم واریر تھے، انہوں نے فوج اکٹھی کی اور رومانس 4 کو باقاعدہ دعوت دی کہ آ جاؤ میدان میں جنگ کرتے ہیں۔ رومانس 4 1 لاکھ کی نفری لے کر جنگ کے لیے الپ ارسلان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تاریخ میں اس جنگ کو بیٹل آف منزیگرٹ بولتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر سلطان الپ ارسلان نے رومانس 4 کو بری طرح سے پیٹا، حتیٰ کہ رومانس 4 سلطان کے ہاتھوں غلام ہو گیا، قید ہو گیا، جنگی قیدی ہو گیا۔ اس کے بعد رومانس 4 کی جو فوجیں ہیں وہ پسپا ہو گئیں، وہ واپس قسطنطنیہ چلی گئیں، اور اس کے بعد قسطنطنیہ میں جو رومانس 4 کے بعد لوگ تھے انہوں نے سلطان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے بعد بیزنطینیوں کے بہت سارے علاقے آرمینیا سمیت سلطان الپ ارسلان کے حوالے کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ کی بیٹی کی شادی بھی سلطان الپ ارسلان سے کی گئی۔ یہ سب تھا جو کہ مشرق میں ہو رہا تھا، اور اسی طرح کا ایک واقعہ، اسی طرح کی صورتحال مسلم اسپین کے اندر تھی، جہاں پہ عیسائی جو ہے وہ دوبارہ سے مضبوط ہو رہے تھے، اور ایک عیسائی بادشاہ الفینسو کی قیادت میں انہوں نے 2 لاکھ کی فوج جمع کر کے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ اب یہ اتنی ہیوی فوج اور وہاں پہ موجود جو مسلم حکومتیں تھیں وہ اتنی مضبوط نہیں تھیں کہ وہ الفینسو کا مقابلہ کر سکیں، تو انہوں نے یوسف بن تاشفین کو ریکویسٹ کی کہ آ کے ہمیں جو ہے وہ اس فوج کے ساتھ لڑنے میں ہماری مدد کی جائے۔ یوسف بن تاشفین اسپین کا رخ کرتے ہیں اور 2 لاکھ کے لشکر کو بری طرح سے شکست دیتے ہیں، اور یہ ایک بھیانک واقعہ تھا یورپینز کے لیے، عیسائیوں کے لیے، کہ ایک چھوٹی سی فوج نے ان کو اتنی بڑی شکست سے دوچار کیا تھا۔ اور یہ ان کے لیے اس لیے بھی بہت بری چیز تھی
کہ عیسائی اس ٹائم پہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑی آسانی سے مسلمانوں کو اسپین کے اندر سے نکال دیں گے، لیکن وہ مسلمانوں کو اسپین کے اندر سے نکالتے رہ گئے۔ 1071 میں بیٹل آف منزیکٹ ہوتی ہے اور 1086 میں بیٹل آف زلاکا ہوتی ہے، اور دونوں ہی جگہوں پہ عیسائیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بازنطینیوں نے دیکھا کہ اسپین کے اندر بھی مسلمانوں نے عیسائیوں کا برا حال کیا ہے، تو ان کی مشرقی سرحد چونکہ بہت زیادہ خطرے میں تھی، ترک جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو رہے تھے دن بدن، تو انہوں نے یورپ کے اندر ایک پروپیگنڈا وارفیئر شروع کی۔ انہوں نے پورے یورپ کے اندر راگ الاپا کہ عیسائیت کو خطرہ ہے، مسلمانوں کے اندر جو عیسائی آبادیاں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بیت المقدس جو کہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے لیے بھی ایک مقدس شہر تھا، وہاں پر عیسائیوں کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ لانچ کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر کے دور حکومت سے لے کر اب تک بیت المقدس کے اندر اور مسلم علاقوں کے اندر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں نے کو ایگزسٹ کر کے ایک ایسے معاشرے کی مثال رکھی تھی کہ انسانوں نے آج تک ایسا معاشرہ نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا بازنطینیوں کے اس پروپیگنڈے میں پوپ نے ان کا ہاتھ بٹایا، اور پوپ کے کہنے پر راہب اور پادری جو ہیں وہ پورے کے پورے یورپ میں پھیل گئے۔ انہوں نے اشتعال انگیز تقریریں کیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا۔ کسی بھی سلطنت کی فوج بعد میں آتی، ان تقریروں سے مشتعل ہو کر 60 سے 70 ہزار عام شہری انٹرینڈ سویلین لوگ پیٹر دا ہرمٹ کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے اور بیت المقدس میں جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پیدا ہونے والے اس تصادم کو یہودی بڑی باریکی سے دیکھ رہے تھے۔ یہودیوں کے سازش کرنے والے ذہن نے، پروپیگنڈا کرنے والے ذہن نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ٹرینڈ ویل ڈسپلنڈ ملٹری گروپس کو عیسائیوں کی فوج میں شامل کر دیا۔ ان گروپس کو تاریخ ٹیٹونک نائٹس، ہاسپٹلر نائٹس اور ٹیمپلر نائٹس کے نام سے جانتی ہے۔ یہودیوں کا یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملٹری ٹرینڈ جتھوں کو عیسائی فوج کے اندر انٹر کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، بیت المقدس اور اس کے ارد گرد علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں سے چھین لیں گے، اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ سیاست اور ان کو اکانومی کے سائیکلز میں پھنسا کے تو وہ علاقے جو ہیں وہ چھین لیے جائیں گے۔ آج کی اسرائیل کی ریاست جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریاست جو آج مغرب کے عیسائیوں نے بنا کے اسرائیلیوں کے حوالے کی ہے، جو کہ امریکہ کی چھتری کے نیچے چل رہی ہے، اس کو بنانے کی پہلی اٹیمپٹ پہلی صلیبی جنگ میں کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کا پلان یہ تھا کہ جب ہم جنگوں میں مسلمانوں کو شکست دے لیں گے تو عیسائیوں کے ساتھ ہم جو دولت بانٹیں گے، بعد میں وہی دولت جو ہے وہ ان کو قرض دیں گے، اکانومی کا ایک سائیکل ڈیولپ کریں گے، بینکنگ کا ایک نظام قائم کریں گے اور عیسائیوں کو کیپچر کر لیں گے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے بینکنگ کا جو کانسیپٹ تھا وہ انہی یہودیوں نے دیا تھا، انہی نائٹس نے دیا تھا۔ They were the first bankers۔ یورپ کے اندر راہبوں کی تقریروں کے بعد، اشتعال انگیز تقریروں کے بعد، جو 60 سے 70 ہزار لوگ پیٹر دا ہرمٹ کی نمائندگی کی قیادت میں جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب ساحل پہ آ کے لینڈ کیا تو سلجوق سلطان نے ان کو وہیں پہ ذبح کر دیا۔ اب مسلمان سلطانوں سے یہ بھول ہوئی، ان کو یہ لگتا تھا کہ یورپ سے عیسائیوں کی طرف سے جو فوج آنی تھی وہ یہی فوج ہے، لیکن ان کے اندر جاسوسی کا ایک کمزور نظام ہونے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد سیاست پہ کمزور گرپ ہونے کی وجہ سے خطرہ بھانپ ہی نہیں سکے کہ یہ اصل میں وہ فوج نہیں ہے جو بیت المقدس لینے آئے گی، اور جس فوج نے بیت المقدس لینا ہے وہ ابھی پیچھے آ رہی ہے۔ ان کو اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی کہ ابھی اصل فوج تو آنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی فوج عیسائی بادشاہ کی قیادت میں قسطنطنیہ آتی ہے، قسطنطنیہ سے اناطولیہ میں داخل ہوتی ہے اور شام کے ساحل کے پاس سے ہوتی ہوئی بیت المقدس آتی ہے اور بیت المقدس کو آ کے کیپچر کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس کے اندر جو خون کی ندیاں بہائی گئیں، تاریخ میں آج تک اتنا ظلم اور اتنی بربریت انسانوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ مسلمانوں کو بیت المقدس کے اندر ذبح کیا گیا، مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے دیواروں پہ مارا جاتا،
घरों में बंद करके तो घरों को आग लगा दी जाती, फिर नौजवानों को बड़े बड़े मीनारों पे चढ़ा के तो धक्का दे दिया जाता। मस्जिद उमर के अंदर खून और गोश्त के लोथड़ों की वजह से एक लंबा अरसा जो है वो नमाज के लिए कोई दाखिल नहीं हो सका। फिर उसके बाद जब इस फतह की खबर पोप को दी गई तो उस ख़त में लिखा गया कि मुसलमानों का खून बैतुल मक़दस के अंदर घोड़ों के घुटनों तक आया हुआ है। बैतुल मक़दस पे कब्ज़ा करने के बाद कुस्तुनतुनिया और बैतुल मक़दस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रहता है और मुसलमान जो कि मुख्तलिफ़ रियासतों में बटे हुए थे, मुसलमानों के अंदर कोई भी एक ऐसा बादशाह या सुल्तान मौजूद नहीं था जो आता और आके ईसाइयों को बैतुल मक़दस से दोबारा बाहर निकालता। नूरुद्दीन ज़ंगी के साथ ईसाइयों का अमन मुआहदा होता है और एक लंबा अरसा मुसलमान और ईसाई मज़ीद कोई जंग नहीं करते।